الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ نہج اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے میں آپ سے مخاطب تھا اس علم کی اہمیت کے موضوع پر۔ اس کے دوسری نشست میں آپ احباب کو کچھ اپنا تجربہ شیئر کرنا چاہتا ہوں ترجمہ قرآن کے حوالے سے۔ خصوصاً میں مخاطب ہوں یونیورسٹی کے طلباء سے، کالج کے طلباء سے، جو دنیاوی تعلیم کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں، ان سے میں مخاطب ہوں، اور عموماً میں تمام مسلمانوں کو ایک دعوت فکر دینا چاہتا ہوں۔ میرا کچھ تجربہ ہے قرآن پاک ترجمہ سیکھنے اور سکھانے کے حوالے سے۔ میں اس کی کلاسز جو ہیں وہ کنڈکٹ کرتا ہوں، تو اس حوالے سے میں آپ کے ساتھ کچھ تجربات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ ہم جو اردو سپیکرز ہیں نا، ان کے لیے اللہ کی نعمت ہے کہ قرآن پاک کا ترجمہ ہم بڑی آسانی سے سیکھ سکتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق قرآن پاک کا ترجمہ اتنا آسان ہے کہ 65% الفاظ قرآن پاک کے جو ہیں نا وہ اردو میں استعمال ہوتے ہیں آلریڈی۔ 65% قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں وہ اردو میں استعمال ہوتے ہیں، صرف اس کی علامات جاننے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ علامات جان لیں اور کسی ماہر کے پاس آپ چلے جائیں تو 65% آپ کا مسئلہ پہلے دن ہی حل ہو جاتا ہے، صرف 1-2 ہفتے کی تربیت سے۔ اگر آپ اس میں دلچسپی لیں اور بغور اس کو دیکھیں تو یہ مسئلہ بڑی آسانی سے حل ہو جاتا ہے۔ تقریباً 15% الفاظ ایسے ہیں قرآن پاک ہے کہ جن کو اگر آپ ایک بار یاد کر لیں تو وہ بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں۔ جیسے انگلش میں پروناؤنز ہوتے ہیں، ایسے عربک میں بھی، عربی میں بھی کچھ ضمیریں ہیں، پروناؤنز ہیں، اس کو آپ یاد کرتے ہیں، بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں کچھ الفاظ ایسے۔ تو ایک اندازے کے مطابق یہ کسی ایک بڑے استاد صاحب کا کہنا ہے کہ قرآن پاک کے ٹوٹل الفاظ راؤنڈ اباؤٹ جو ہیں وہ 78,000 اس کے قریب ہیں۔ چلیں ایک رف آئیڈیا سے ہم کہہ لیں 78,000 سے 80,000 کے لگ بھگ الفاظ بنتے ہیں قرآن پاک کے۔ اس میں سے 40,000 الفاظ ایسے ہیں کہ ان کے اگر ہم قرآن پاک کے تقریباً 500 الفاظ کو یاد کر لیں تو وہ 500 الفاظ 40,000 مرتبہ استعمال ہوتے ہیں۔ 40,000 مرتبہ وہ الفاظ بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں۔ تو قرآن پاک کا ترجمہ سیکھنا بہت آسان ہے۔ آئیے اور اس قرآن پاک کو بھی اپنی زندگی میں سے کچھ حصہ ہم دیں، جس کا ہم سے سوال ہونے والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے پوچھنے والے ہیں، اللہ کے سامنے جا کے ہم نے جواب دینا ہے۔ تو آپ پڑھیے، جو کچھ پڑھ رہے ہیں خوب پڑھیے۔ امت مسلمہ کو ہر فیلڈ اور ہر میدان کے ہر شخص کی ضرورت ہے، ہر فن کے ماہر کی ضرورت ہے امت مسلمہ کو۔ اور جو بھی پڑھیں آپ اس کو بھی اس نیت اور ارادہ سے پڑھیں کہ میں اس میں پڑھ کر اپنے دین کی خدمت کروں گا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا ایک سپاہی بنوں گا، اور میں اس کے اندر خوب تر محنت کر کے کچھ امت مسلمہ کو ایسی لیجیسی دے دوں گا کہ جو میرے مرنے کے بعد بھی مجھے اس کا ثواب پہنچے اور امت مسلمہ کو اس کا فائدہ پہنچے۔ وہ ضرور سیکھیں، لیکن اس کے ساتھ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ اپنی زندگی کا کوئی آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ جو ہے اللہ کے کلام قرآن پاک کو سیکھنے اور دین کو سیکھنے پر وقف کیجئے اور اس کو سیکھیے۔ قرآن پاک کو سیکھنے کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے معارف سے جب ہم روشناس ہوں گے، ایمان اور یقین کی جو کیفیت ہماری جب بہتر ہوگی تو پھر ہمیں اللہ سے محبت حاصل ہوگی۔ جب ہم قرآن پاک کو پڑھیں گے تو اس سے اللہ کی محبت حاصل ہوگی اور یقین حاصل ہوگا۔ آج جو سب سے زیادہ کمی میں محسوس کر رہا ہوں اور جو میرا تجربہ ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ اصل میں جو ہم بے عملی کا شکار ہیں، بد عملی کا شکار ہیں، یا ہمارے اندر جو سستیاں ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر یقین پیدا ہوا ہی نہیں ہے۔ ذرا آپ نے احتساب کر کے دیکھیے یہ بات کس حد تک میں صحیح کہہ رہا ہوں، آپ بھی ذرا سوچ کے دیکھیں۔ اگر ہمیں یقین ہو اللہ تعالیٰ کی صفات کا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طاقت کا، اللہ تعالیٰ کے سننے کا، اللہ تعالیٰ کے جاننے کا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قبضہ اور کنٹرول کا، کہ وہ کس باریک بینی کے ساتھ لطیف خبیر ہے، سمیع بصیر ہے، علیم بذات الصدور ہے، سینوں کی بات کو جانتا ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شہرک سے زیادہ قریب ہے، تو یہ اتنے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو لامحدود علم ہے، یہ اگر ہمیں معرفت ہو اور اس کا ہمیں یقین ہو تو پھر کیسے ممکن ہے کہ ہم گناہ پہ گناہ کرتے ہی جائیں اور لوٹیں ہی نہ اور توبہ کی طرف آئیں ہی نہ؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بڑا مخلصانہ میں بات عرض کرنا چاہوں گا کہ خدا را اپنے دین کی طرف بھی کچھ توجہ
مبذول کروائیں اور کچھ وقت نکالیں، اس قرآن پاک کو سیکھیں، تو انشاءاللہ جب یقین پیدا ہوگا اور پھر ایمان پیدا ہوگا، اور ایمان جب پیدا ہوگا تو پھر پتہ چلے گا انسان کو زندگی کا مقصد کیا ہے، اور ہم یہاں کتنی دیر کے لیے تھوڑا سا ہمارا دنیا میں سٹے ہے۔ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن کی جو اصل جو فلسفی ہے وہ سمجھ آ جائے گی، دنیا بہت مختصر ہے، ہمارا سٹے یہاں پر تھوڑا سا ہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ عنقریب ہمیں اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اس دنیا کی مٹھاس اور دنیا کی چاشنیوں اور دنیا کی جو سرسبز و شاداب زندگی ہے، اس میں ڈل کر غافل نہ ہو جائیں، اپنے اللہ کو بھول نہ جائیں اور اپنے اصل مشن اور مقصد سے پیچھے نہ ہٹ جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔